جہاں تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کا تعلق ہے ایڈ ہاک بیس پہ آپ چلائیں گے اور اس طرح سے زبردستی سلیکشن اور تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے. صرف نمائشی اقدامات، تصویریں کھنچوانا، ٹریننگ کروانا، ادھر بھیجنا تو یہ نہیں چلے گا. ٹیم کو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھا جائے. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا کپتان اس وقت ہے، میں اس کو بہت زبردست کھلاڑی ہے، وہ ہمارے پاکستان کا فخر ہے بابر اعظم، لیکن اس نے تو خود معذرت کی تھی. اب آپ نے زبردستی اس پر دوبارہ سے بوجھ ڈالا تو وہ بیچارہ اس کی بیٹنگ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. تو آپ کے پاس چوائس جب موجود تھی، پاکستان کو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کھیل میں کون آگے ہے، کھیل میں کون کم ہے. بھائی پاکستان میں جو سرفراز کی صورت میں ہمارے پاس چوائس موجود تھی، اس کا کھیل اگر کم بھی ہو تو وہ بعض اوقات بعض ٹیمیں صرف کپتانی اس کا میرٹ بناتی ہیں. ہم نے مائک ایتھرٹن کو بھی دیکھا، ناصر حسین کو بھی دیکھا، ہم نے جرمی کونی کو بھی دیکھا نیوزی لینڈ میں، جس کی پرفارمنس کھیل میں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ کپتان ایسے تھے جو بقیہ 10 کھلاڑیوں سے پورا کام لے لیتا تھا. تو پاکستان کو ایک کپتان کی ضرورت ہے اور پھر سلیکشن ٹھیک ہو. اور یہ جو لوگ ہیں جو یہ سب پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان سے کیا مطالبہ کریں. یعنی میں تو مجموعی طور پر ان سے کہتا ہوں کہ یہ پیچھے ہٹیں، اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جائیں سارے لوگ، اور ایک جوڈیشل کمیشن کے حوالے کریں. فارم 45 پر فیصلہ ہو تو خود ہی چھٹ جائیں گے سارے.